السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یا ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتی ہیں. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور کچھ سماجی مسائل اور ان کے حل کے لیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ فائزہ کامران صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور میری جانب سے بھی خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر سنڈے آ گیا ہے اور ہم بھی آ گئے ہیں شو لے کر نئے مہمانوں کے ساتھ اور کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. تو ملاقات کراتے ہیں اپنے مہمانوں سے آپ کی. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی پہلی مہمان محمد عیسیٰ صاحبہ جو کہ رائٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اچھا، آپ کی یہاں پہ ناول کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے پہلے ہمیں کچھ بتائیں. فیضہ جہاں میری پہلی ناول ہے جو کہ میں نے بہت کم دنوں میں لکھی تھی، 28 دنوں میں. مطلب میرا بالکل 28 دنوں میں؟ جی ماشاءاللہ، زبردست. بالکل ہی شروع کریئر تھا میرا. مجھے اتنا نہ نالج تھی نہ کچھ تھا، پر میں نے لکھنا شروع کرا تو بہت اچھا لکھ لیا تھا. لوگوں کو پڑھایا تو سب نے بہت زیادہ اس کے لیے بولا کہ آگے آپ کنٹینیو کریں. پھر کیا نام ہے، اس ناول کو لکھا، پبلش وغیرہ ہوئی. یہ پبلشر نے بھی بہت سپورٹ کرا، ہر چیز کو بہت اچھے سے آگے گائیڈ لائن وغیرہ سب دی. تو پہلی ناول تھی، یہ پبلش ہوئی. پھر یہ آپ لوگ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا، رائٹر آپ کیا بچپن سے ہی تھیں یا بعد میں آپ کو شوق ہوا؟ میں بچپن سے پڑھتی تھی، پر رائٹر کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں رائٹر بنوں گی. اچھا، آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کے اندر ایک رائٹر بھی چھپا ہوا ہے؟ تو اچانک سے بس وہ کچھ مہینوں پہلے ہی پتہ چلا کہ میں رائٹر بھی بن سکتی ہوں. ماشاءاللہ. وہ پہلی ناول اچانک ہی ہوئی ہے، 18 سال کی عمر میں ہوئی ہے. زبردست. اچھا، انسپریشن کون ہے آپ کی؟ آپ کیونکہ بچپن سے بتا رہی ہیں کہ پڑھتی آ رہی ہیں، تو کون انسپریشن ہے جس کو دیکھ کے آپ کو خیال آیا کہ مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے؟ ہماری جینسی کی تو ظاہر سی بات ہے، نبرا احمد، عمیر احمد. ہاں ایسا تو ہے بالکل. تو آپ ان کو پڑھتی ہیں؟ بالکل، بچپن سے ان کی ساری ناولس پڑھتی آ رہی ہوں. زبردست زبردست. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں آپ کو کچھ اپنے استادوں کی، ان روحانی استادوں کی کچھ جھلک نظر آئے گی. چلیں، یہ تو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو ریویوز دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لکھ رہی ہیں؟ ہاں، میں نے ابھی دوسری ناول بھی لکھ لی ہے. مطلب 2 ناولس میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب بس ان کی پبلشنگ رہتی ہے. ابھی تھوڑے سے مصروفیات تھی، اس وجہ سے پبلش نہیں ہو پائی. اچھا، پبلشنگ کا جو مرحلہ ہے بڑا مشکل کن ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ مشکلات آئی ہیں آپ کے لیے؟ بہت زیادہ آئی تھیں. مطلب بہت سے لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے، سائنوپسس وغیرہ سارے دینے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی اگر پسند آ گئی لوگوں کو تو پھر پبلش ہوتی ہے. تو وہ قسمت تھی، میرا نصیب تھا، اللہ کی رحمت کے پبلش ہو گئی مرزا صاحب. اچھا، کس ادارے نے اس کو پبلش کیا ہے؟ القریش پبلشر لاہور سے ہیں، انہوں نے پبلش کر دیا. لاہور سے؟ تو اتنی دور جانا پڑا آپ کو؟ نہیں، میں گئی نہیں تھی، آن لائن ہی سارا کام کر. اچھا، آن لائن ہی سارا کام ہے. زبردست. اور چلتے ہیں آج کے دوسرے مہمان کی جانب. کسی تعارف کے مہمان نہیں اکثر آپ ہمارے پروگرام میں اور دوسرے مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں. بہترین تجزیہ نگار ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، سماجی شخصیت ہیں، پاک مہمان ویلفیئر کے سی ای او ہیں جناب اشرف مہمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اشرف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. میری آج مطلب روزی ماری گئی ہے. جی بالکل. فائزہ کو میں دیکھ کے ہاں تھوڑا سا جو ہے بالکل. اداس ہو گئے آپ یا خوش ہو گئے؟ مطلب یہ تھوڑا اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اب پراپر جو ہے نا اینکر جو ہے وہ ان کا بیٹھنا جو ہے نا پروفیشنلی زیادہ. نہیں، آپ بھی یہ ذمہ داری بڑی اچھی طرح نبھا رہے تھے. میں نے لاسٹ پروگرامز دیکھے اور آپ نے کمی پوری کر دی. ٹھیک، بالکل. اچھا، مائک کچھ آپ کا گڑبڑ کر رہا ہے. چلتے ہیں مومل آپ کی جانب. اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ اس کے علاوہ اپنی اسٹڈیز انٹرمیڈیٹ میں ابھی تو پڑھائی وغیرہ بھی ساتھ جاری ہوتی ہے، اور گھر کی چیزیں وغیرہ تھوڑے اپنے گرافک ڈیزائننگ بھی، وہ سارے اپنے کام وغیرہ بھی کرتی ہوں. اور مستقبل میں کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آگے تو میرا یہی ہے، مطلب ناولس وغیرہ اور کیا نام ہے، اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈرامہ رائٹنگ کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک، زبردست. اور تو ڈرامے کے حوالے سے کچھ ابھی لکھا آپ نے؟ ابھی ڈرامے کے لحاظ سے مطلب پریکٹس اسٹارٹ کر دی ہے. اب آگے ہے کہ ڈرامہ وغیرہ بھی لکھوں گی. 2-3 تو لکھ لیے ہیں، تو اب آگے. ٹھیک، زبردست. اچھا، آپ سے اس حوالے سے مزید گفتگو رہے گی پروگرام میں. اشرف بھائی، دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے انٹرپٹ کرنا پڑا. اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ای چلان، جو کہ اس وقت ہر شخص کی زبان پر ہے، اور تقریباً 3 دنوں کے اندر جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں، تقریباً 12,000 چالان کیے گئے ہیں، جس کا اماؤنٹ بنتا ہے 12 کروڑ. تاہم ریکوری جو ہے وہ 0 ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، ریکوری تو ان کو بائی فورس یہ لیں گے.
اصل میں یہ سب میں کہتا ہوں یہ دھاندلی ہے, یہ پریشر ہے بلا وجہ کا, اور خاص طور پہ کراچی کو ٹارگٹ بنایا گیا. ابھی نمبر پلیٹس کا معاملہ تھا, اس پہ اچھا خاصا ایکسپنسز جو ہے لوگوں کے کروا دیے ہیں. شہریوں کے ابھی جو حالات ہیں اتنے روزگار کے اتنے اچھے نہیں ہیں, کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں, پھر آپ وہ ایٹماسفیئر نہیں دے رہے جو لوگوں کو اپنے کاروبار کو بہتر کرنا ہو. اب دیکھیں انکروچمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور یہی سرکار کے لوگ ہیں سارے جو اس کو ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پارکنگ کا مسئلہ ہے, آپ دن میں 3 جگہ جاتے ہیں تو 300 روپے آپ کے نکل جاتے ہیں, اور ایک بائی فورس آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی نادیدہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشر بڑھ رہا ہے. ریزنیبل ہونا چاہیے, بالکل پینلٹی ہونی چاہیے. لاہور میں بھی جیسے ہے, دیکھیں آپ کے روڈ اچھے نہیں ہیں, پھر آپ کا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہے, پھر بہت سی جگہوں پہ آپ کو جو ہے آپ کی جو سگنل ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے, تو ایسی بے تحاشا رکاوٹیں ہیں اور لوگ بیچارے ویسے ہی مشکل میں ہیں. بہت سی جگہ روڈ آپ کے صحیح نہیں ہے تو ون وے روڈ پہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے حالت مجبوری. پانی, کیچڑ, گندگی, پھر سیوریج کا نظام آپ کا صحیح نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ 7-8 محکمے ہیں. دیکھیں یہ آپ کا KMC آ گیا, آپ کا واٹر اینڈ سیوریج آ گیا, آپ کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ آ گیا, پھر آپ کا لائن آرڈر انفورسمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ گئے. یہ سارے لوگ اس میں اپنا کنٹریبیوشن اگر پراپر ڈالیں گے تو پھر آپ ای چالان کی طرف آ سکتے ہیں, وہ بھی ریزنیبل فیس کے ساتھ. جسٹیفیکیشن ہے نا, آپ کانسٹیٹیوشن کی کسی شک کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ شہری کا کیا رائٹ ہے. آپ اس کو رائٹ دے نہیں رہے اور انفورس آپ کر رہے ہیں, اور نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن. آپ دیکھیں پورے پاکستان کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم لیتے ہیں کہ بھئی پنجاب میں یہ ہو گیا, پنجاب میں یہ ہو گیا, تو وہ اس کی جو بہترین جو چیزیں ہیں اس کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے آپ, کیوں اپنی بات اپنی زبردستی کی بات منواتے ہیں. اور یہ کس قانون میں ہے کہ 5000 موٹر سائیکل والا بیچارہ غریب آدمی, اس سارے دن کی دہاڑی اس کی 500 روپے نہیں ہے, آپ اس سے 5000 یا 3000 روپے لے لیتے ہیں. تو یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہے. پینلٹی ہونی چاہیے, لا کی پوری اپنے انفورس لازمی, ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ٹریفک کو پروپر طریقے سے کریں. لیکن کیسے, جب آپ کی روڈ ہی نہیں ہے, جہاں آپ کو پانی اور سیوریج میں گندگی میں سے آدمی کو جانا پڑ رہا ہے, جہاں آپ کو یہ مختلف ہول کی شکل میں لوگوں کو اوپر نیچے چلتے پھرتے بیچارے موٹر سائیکل والے بیمار ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایٹماسفیئر کیسا ہو گیا, آپ روز دمے اور یہ آپ کی دوسری الرجی کی بیماریاں, تو یہ اتنی ساری کمپلیکیشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کو پوری طرح جو ہے نا آپ بالکل اندھیری دنیا میں ڈال دو آپ, جو کہ کسی طور پہ ممکن نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نکل پڑے, پھر آپ کو مجبوراً یہ آپ کو واپس ریورس لینا پڑے. تو باعزت طریقہ یہ ہے کہ اس کو جسٹیفائی کریں, پہلے ماحول ایٹماسفیئر ایسا بنا. انکروچمنٹ کتنی ہے آپ مجھے بتائیں نا روڈوں پہ, یہ ان کو نظر نہیں آتی. جو یہ سارا انفورس کر رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا. آپ کو یہ روڈ جو گندے پڑے ہوئے یہ ان کو نظر نہیں آتے. تو جب پروپر آپ اپنی جو سہولتیں دیں گے تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ دیں, وہ بھی جسٹیفائی. دیکھیں 4 صوبے ہیں, 4 صوبوں میں جو آپ کو کم سے کم لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ شہر ویسے ہی مظلوم ہے, دنیا کی مصیبتیں جھیل رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا صاحب اقتدار لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زیادتی ہے, اور بہت زیادہ زیادتی ہے. اور خاص طور پہ غریب طبقہ جو ہے, موٹر سائیکل والا طبقہ یا وہ چھوٹی گاڑیوں والا طبقہ جو ہے وہ ویسے ہی پیس رہا ہے. تو یہ اقتدار والوں کو یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی, ابھی نہیں تو کچھ دنوں بعد. تو بہتر یہ کہ باعزت طریقے سے خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ ان کو جسٹیفائی کرنا. پہلے ایٹماسفیئر تو ایسا لائیں. دیکھیں انکروچمنٹ سب سے زیادہ پینفل کیا ہے, آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں, دونوں طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو شہریوں کی, لیکن کون ان کو امپلیمنٹ کرے گا, کون ان کو صاف کرے گا. آپ کا 40 فٹ کا روڈ ہے, آپ کا 15 فٹ روڈ نظر آتا ہے, باقی 25 فٹ روڈ تو آپ کا انکروچمنٹ میں, کہیں ہوٹل والے ہیں, کہیں اور سلسلے والے ہیں تو شہری, لیکن ان کو پروپر کوئی آپ ایڈجسٹمنٹ تو کریں گے نا. ایسے تو ہے نہیں کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے رہنے بھی دیں گے اور ساتھ آپ لوگوں کو فورس بھی کریں گے. اور اتنا برا حال ہے, اتنا برا حال ہے. آپ کو ٹریفک کا نظام, آپ کو یہ پولیس ایڈمنسٹریشن والے آپ کو 8-10 ایک سائٹ پہ ملے ہوئے ہوں گے, جمع کیے ہوئے. جب وہ سگنل توڑنے والی بات ہوگی تو آ کے آپ کے سامنے 8 اور 10 لوگ آ جائیں گے. اس سے پہلے مینجمنٹ کیوں نہیں کرتے پروپر, کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ تو وہ سلسلہ جو ہے وہ تماشے سب دیکھتے ہیں, اور ایک جگہ یا ایک علاقے کی بات نہیں ہے, پورے کراچی کا حال بدحالی ہے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں ان کو ریئلائز کرنی چاہیے. کل تو بلکہ عذرائے مذاق کسی نے ایک شیئر کیا ہوا تھا کچھ, کہ کراچی کی سڑکوں پہ گاڑی چلانے کے لیے آپ کو چالان نہیں کرنا چاہیے بلکہ انعام دینا چاہیے شہریوں کو, کیوں ان سڑکوں پہ گاڑی چلا رہے ہیں. دیکھیں ابھی میں کل دیکھ رہا تھا اسٹیڈیم سے, وہ لاہور کا وہ دکھا رہے تھے, ٹریفک کا نظام دکھا رہے تھے, اوپر سے ایئر ویلیو دکھا رہے تھے.
تو میں اتنا خوش ہوا کہ اتنے خوبصورتی سے روانی سے وہ ٹریفک جا رہی ہے. کمپیریزن سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کراچی میں اس سے زیادہ بہتر ہم خوبصورت دکھا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے, انتظامیہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ یہ احساس لائے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. بالکل ایسے تو یہ احساس نہیں لا رہے, یہ غیروں والا سلسلہ کر رہے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا انگریزوں والا دور تھا کہ بھائی زبردستی ہم نے اپنے انفورس کرنا ہے, تو یہ زیادتی ہے. اور اسپیشلی کراچی کے لوگ تو ویسے ہی بہت زیادہ پیسے ہوئے ہیں, فائنینشلی بہت برے حال میں. تو یہ خدا کے لیے اس کو ریئلائز کریں, اور یہ جو ریکویسٹ آپ لوگوں کو جا رہی ہے اس کو مانیں. اور وہ لیا ہے چونکہ اب دیکھیں پنجاب 200 روپے لے رہا ہے یا 500 لے رہا ہے, اس ریٹ پہ لیا اور ماحول بھی اچھا کرو, تاکہ پھر لوگوں کو ہو کہ بھائی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور سختی سے عمل کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ چالان کوئی ایک مرتبہ تو نہیں آپ نے کرنا کہ آپ ایک ہی دفعہ ساری فیس لے لیں, یہ تو مطلب ہر تھوڑے دن بعد ریگولر بیسس پہ ہوتی ہیں چیزیں. یہ نہیں دیکھیں وہ بیلٹ کا سلسلہ ہے یا سگنل پہ لوگ توڑتے ہیں, یہ بہت سالوں سے لوگوں کی عادتیں بھی بن گئی ہیں. تو اس کو سدھارنے کا آستے آستے چیزیں امپرومنٹ کرنے کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. وہ 50%, اور یہ تو سب تماشا ہے کہ آپ 5,000 روپے رکھو, بولو کہ آپ 15 دن میں یا 10 دن میں 14 دن میں آپ 50% بھر دو, یا آپ ایک دفعہ ایگزمپشن ہے. یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کو اسی طرح سے کوئی انسینٹیوز تھوڑی دے رہے ہیں یہ, یا کوئی یہ فیسلٹیز تھوڑی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اس طرح کی چیزیں. یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو ترغیب دینی ہوتی ہے, فیسلٹیز دینی ہوتی ہے. یہ فیسلٹیز نہیں دے رہے, یہ لوگوں کو پریشر میں لا رہے ہیں, نفسیاتی طور پہ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں. اتنا بڑا ایشو ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے 2 چالان ہو گئے. اب وہ 2 چالان کیا ہوئے ہیں کہ بیچارے وہ لیاری ایکسپریس سے نیچے اترے تو بیلٹ نہیں تھا. وہ عادتیں ہم لوگوں کی خراب ہے. پھر دوسری دفعہ گئے تو پھر وہی اس کی, تو وہ اب اس کے پاس فوٹو پہنچا ہے دونوں, تو وہ اس کی اماؤنٹ دیکھ کے وہ پریشان ہے. جتنا وہ کمائیں گے نہیں اس سے زیادہ یہ اگر گورنمنٹ آف سندھ یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو دے دیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے زیادہ ریچ جو ہے یہ آپ کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہو جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیں اشرف بھائی, فی البدی اتنا اچھا بول کیسے لیتے ہیں؟ میں ناظرین کو بتاؤں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اشرف بھائی کو نہیں بتایا گیا تھا, اور یہ اچانک سوال کیا اور ماشاءاللہ سے کیا گفتگو, جامع گفتگو فرمائی. کس طرح سے سر یہ احساس آپ کا ہمارا جو ہے نا یہ جاگا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں ہم اس بات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم عام لوگوں میں سے ہیں. اپنے آپ کو اس جگہ پہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ صاحب اقتدار لوگوں کو نہیں آ رہی. یہ احساس ہم ہر آدمی کو ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, کہ بھائی ہم ان لوگوں میں سے ہی ہیں. کل یہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ان کو بھی یہی مشکلات آئیں گی, اور یہ زیادتی کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ احساس اگر نہیں ہوگا تو یہ مشکل میں وہ بھی آئیں گے. آنے والا وقت کسی کے ساتھ یکساں نہیں رہتا, تو خدا کے لیے وہ کام کرو جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. اور آپ نے ابھی یہ جو بات کی, یہ بھی بہت اچھا دوسرا پوائنٹ جو تھا کہ وہ ٹریفک سفر کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ دونوں سفر کرتے ہیں, ہم وہ والا انگلش والا بھی اور اردو والا بھی, کہ پہنچتے پہنچتے اپنی ڈیسٹینیشنز تک اتنا برا حال ہو جاتا ہے. میں پرسوں میں فرائیڈے نائٹ کو یونیورسٹی روڈ سے جا رہی تھی, تو واپس آتے ہوئے جو بس میں گھر پہنچتے آپ کے 2 دفعہ میک اپ ہوتا ہوگا, آپ کا 2 دفعہ میک اپ ہوتا ہوگا. میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں, گھر سے جب آپ نکلتے ہوں گے, جب نہیں مطلب یہ کہ آدمی اپنے آپ کو بہتر مینٹین تو رکھتا ہے نا, اس سینس میں بات کر رہا ہوں. میک اپ سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اپیرنس تو اپنی اچھی رکھنا چاہتا ہے نا, تو وہ کیسے دھول مٹی الگ روڈ 15 منٹ کا راستہ پونے گھنٹے میں پہنچتا. ہم بند گاڑی میں تھے ایک, اور اس کے باوجود جب میں گھر پہنچی ہوں تو باقاعدہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے زبان پہ جو ہے وہ ریت کے ذرات آ رہے ہیں, اور میری آنکھوں میں بھی, جبکہ ہم بند گاڑی میں تھے. اور میرے بالکل برابر میں ایک ایمبولینس گزر رہی تھی, تو میں امیجن کر رہی تھی کہ اس کے اندر جو مریض ہے اس کا کیا حال ہوگا. یا تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوگا یا اوپر پہنچ گیا ہوگا. سانس کے مریض ابھی آپ دیکھیں نا, کلینکس بھرے ہوئے ہیں. جی بالکل, اتنا برا حال ہے. اور دیکھیں بچوں کا اور بزرگوں کا جی بالکل سب سے زیادہ مشکل میں ہے. اور یہ سائنسز کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. ایک تو کلائمیٹ کی پوزیشن ایسی ہے. بالکل, بس اللہ رحم کرے, سمجھ دے صاحب. گفتگو سلسلہ جاری رہے گا, لیکن میں کہا جا رہا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد اور مزید مہمان سے آپ کا تعارف کروائیں گے, اور لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان میں. آپ کا میزبان راؤ کرامت, میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحبہ, اور گفتگو ہو رہی تھی اشرف محمد بھائی سے, اور لیکن دوران وقفہ 2 مزید مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میر پور خاص شہر سے تشریف لائے ہوئے
आसिफ हैदर जाफरी साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ ही मौजूद हैं मीरपुर खास शहर से ही तशरीफ लाए हुए हसन अली रंजा साहब, जनाब सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से हैं? माइक ले लीजिएगा। आपका सोशल वर्कर्स करते हैं आप और अली फाउंडेशन से आपका ताल्लुक है। मैं चाहूँगा कि अपनी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, हमारी मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमारी जारी रहती हैं। अभी माजी में अगर हम आपको दिखाएं तो फ्लड रिलीफ में भी और उसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर हमारा काम जारी रहता है। और एमरजेंसी बेस पर भी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमारे वॉलंटियर हर जगह मौजूद होते हैं, ताकि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितना हो सकता है हमसे वो हम करते हैं काम। ठीक है, आसिफ भाई आपकी जानिब आऊँगा। आपसे चाहूँगा पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं हमारे नाज़रीन को और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम सलाम। आसिफ हैदर जाफरी जी, मीरपुर खास से एक वॉइस ऑफ मीरपुर खास आवाम की बस खिदमत वगैरह करता हूँ और सोशल वर्क है थोड़ा सा FB पर, यूट्यूब पे और दीगर चैनल पे यूट्यूब पे। तो बस मिसाइल वगैरह पे आवाज़ उठाई बुलंद की है हमने कि रोडों पर, एजुकेशन पर और सेहत पर बहुत मिसाइल हैं हमारे, सेहत पर और जो अपना एजुकेशन पर। आपके मीरपुर खास शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो हमारे मीरपुर खास का हेल्थ है। हेल्थ ठीक है, हेल्थ होगी तो बाकी सारे काम होंगे। जी, देखें वैसे तो इंसानों को तो सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ चाहिए, अगर वो उनके पास दो चीज़ नहीं तो वो अधूरे हैं। एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन, दोनों से महरूम है मीरपुर खास। ठीक, तो इसके हल के लिए कुछ आपने तदाबीर की, वहाँ पर लोगों से राब्ते किए हैं इसके मसले के? काफ़ी सोशल मीडिया पर हमने आवाज़ वगैरह उठाई और काफ़ी हमारे महर वगैरह पे और दीगर जितने भी हुकूमती अदारे हैं इनका। तो बस ये है कि थोड़ा सा भी हमने जितना सोशल मीडिया पे चलाया तो अभी रोड बनना स्टार्ट हुए हैं। ठीक, वो भी चलाने से सोशल मीडिया पर हमने जब चलाया उसके तहत रोड वगैरह बनने, वो भी 2 से 3 दिन पहले की बात ही है। ठीक, चलें, काम हो रहा है, मतलब आपकी आवाज़ पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो आपके पेजेस हैं वो किस नाम से हैं? आसिफ हैदर जाफरी के नाम से। आसिफ हैदर जाफरी के नाम से। ये कौन कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपके? मैं यूट्यूब भी है, ठीक है, और FB पेज भी है। ठीक, हाँ जी, ठीक। अच्छा हसन भाई आपकी जानिब आऊँगा। जो मीरपुर खास का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मेरे ख्याल से तो ना होने के बराबर है, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? बस इतना ही कहूँगा कि आज तक जो है हमारा मीरपुर खास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर जो है अपना बन नहीं पाया। अभी भी अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई 5 मिनट का रास्ता है तो वो हमें 1 घंटे तक पहुँचाया जाता है। वो सबसे बड़ा मसला वहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात जो हैं भरमार लगी हुई है। मेन शाहराहों पर कोई भी अगर इमरजेंसी बेसिस पे अगर किसी को जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो वो अपने टाइम पर नहीं पहुँच सकता। कई जानों जा चुकी हैं और अभी भी इसी वीक में 2 नौजवान वहाँ पर हलाक भी हो चुके हैं रोड हादसे में। नौजवान लड़के रोड हादसे में, भले वो अपनी एक मिसाल है वन व्हीलिंग कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, उसके अलावा भी काफ़ी नौजवान वहाँ पर जो है अपना रोड हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड रास्ते बिल्कुल छोटे और हमारा जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। मीरपुर खास की जो पब्लिक है ज़ाहिर बात है बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। तो अब तक ना वहाँ पर कोई फ्लाईओवर बने हैं, ना कोई वहाँ पर कोई अपना रोड रास्ते जो है अपना बेहतर इंतजामात किए गए हैं। अब जबकि कारपोरेशन का दर्जा भी दिया गया है मीरपुर खास को, उसके बावजूद भी हर चीज़ से महरूम रखा गया है। उसकी वजह खुदा जाने क्या है। फंड्स भी हालांकि हमारे शहर को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसके बावजूद भी काम करप्शन तो करप्शन सब जगह है, करप्शन सब जगह है। वो क्या वजह नहीं, करप्शन तो पूरा सिंध में है। करप्शन तो सबसे ज्यादा है। जिस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपकी बात को इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक तो ये गैर कानूनी तजावुज़ात होते ही गैर कानूनी। हाँ जी जी, उसमें आप 5 रुपये अगर मिल जाए तो वो 4 रुपये तो खुद खाते हैं, 1 रुपया लगाते हैं रोडों पर और दीगर। अभी हमारे पास इतना तकरीबन नया सिविल वहाँ पे बना, हॉस्पिटल बना मीरपुर खास के अंदर, काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए लगाए, लेकिन बस ऐसा है कि वो अभी गिनने वाला है। अच्छा, अभी बना है, ऐसा बिल्कुल ही सहूलत नहीं है ना। वहाँ पे डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर कुछ डॉक्टर है भी वो ठीक से नहीं देखते मरीजों को। लेकिन हुकूमती कोई निगरान सहूलत तो ये नहीं है। कहते हैं कि सिंध में जो है वो इलाज करवाने जो है वो दूर दूर से लोग आते हैं,
ये वो हाँ जी, दूसरे ममालिक से, तो ये ये कहते कहाँ हैं। आते हैं अशर भाई, कुछ इस पे रोशनी डालें। शदीद इनाम मेमन साहब का बयान सुना था। जी। जी बिल्कुल, तो वो कौन लोग हैं और वो कहाँ इलाज करवाते हैं? वो बस पस मंजर कहीं हो रहे हैं तो अलग नहीं, बात मैं है, लेकिन आपको हमने तो बता नहीं रहा देखा। हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है कि ये जो फंड्स अच्छे खासे मिलते हैं, हाँ जी। कुछ दिनों तक वो फैसिलिटीज भी प्रॉपर चल रही होती हैं, कुछ दिनों बाद वो फैसिलिटीज भी गायब हो जाती गायब हैं, हो- मेडिसिन बेशक। भी गायब हो जाती बेशक। हैं। वो कुछ टाइम तक उसका प्रोपेगेंडा बड़ा उरूज पे पहुंचा के फिर इसके बाद जब देखते हैं कि लोगों को हमने एक्सेप्ट करवा लिया है, ये पूरा निज़ाम इसी तरह से ही चला रहे हैं। तो कहीं पे भी जो बात वो कही जा रही है, मतलब वो रेगुलर उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जिना में भी हमने बड़ा शोर किया था, वो जो 1 साल के बाद का जो पीरियड का था। कहने का मकसद है कि ये जितने भी तमाशे हैं ना, ये सब करप्शन है और बाकी कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल सारे ऐसे ही। Corruption लोग है, जो हैं बिल्कुल। इसी के दायरे कार में आते हैं कि जी। बस लोगों को उलझाए जाओ जी। और अपना उल्टा सीधा काम अपने किए जाओ। तो ये बेचारा मीरपुर खास की जो बात कर रहा है ना भाई, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ की आबो हवा अच्छी है, फिर आसपास सबसे ज्यादा जो है आम के आम हिसाब के से बागान वहाँ आम के पे- ज्यादा। देखिए इंटरनेशनली पहचाना जाता है मीरपुर खास आम से। लेकिन अब हम जब देखते हैं वहाँ जाते हैं तो पूरे शहर, हम जब जाते थे ना हैदराबाद से, तो दोनों तरफ आपको ये दरख्त मिलते थे आम के और बिल्कुल। केले के। हाँ जी। अब आप देखोगे तो बहुत सारा उजड़ा हुआ इलाका उजड़ा है। हुआ एक तो पानी की वजह से ऐसे और ही। दूसरा ये जो बात कर रहे हैं कि सहूलतें ना होने की वजह से, बिजली नहीं है। पानी से तो बहुत महरूम है। हाँ। पानी से तो हालांकि बहुत- मीरपुर खास दरिया के साथ गुजरने वाला जी, शहर बेशक। है। तो बस वही बात आती है कि उसको इंतज़ामी तौर पे अगर उसको बेहतर करना चाहते हैं तो लोगों को साथ साथ वहाँ की इंतज़ामिया को जागना पड़ेगा। बस हम तो आवाज उठाते हैं। करप्शन की रोकथाम अभी कौन करेगा? इस पर तो कोई बात आप नहीं होती। अपनी आवाज़ अपनी बात आवाज़ आप कर बुलंद सकते हैं, बाकी तो हाँ जी, आवाज कर सकते हैं जी बुलंद। बिल्कुल, आप दोनों आज मीरपुर खास की आवाज़ बनकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो कामे बाला देख रहे हैं हमें, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम आपके बस इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से यही है कि जो बस खुदारा के हमारी आवाज़ पर थोड़ा सा नज़र षानी करें। कोई ख़ास इशू हो जिस पे आप कहना चाहें कि ये सबसे पहले हल किया जाए? सबसे पहले तो सेहत है सेहत के अंदर। जी, मेरा सबसे पहले जो मौका है वो ये है कि सेहत से बहुत ज़्यादा महरूम है। ठीक, और हाँ जी। दूसरा मसला जो है वो आपके नज़र में एजुकेशन का है। एजुकेशन। उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल हैं। ट्रैफिक के तो बहुत मिसाइल हैं। एक ट्रेन गुजरती है फाटक से तो वो घंटा ट्रैफिक से ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे एक ही। ट्रेन गुजरने के बाद ट्रेन चला जाती है और ट्रेन एक शहर भी क्रॉस कर जाती होगी, ट्रैफिक वहाँ की वहीं, वाह वाह, मतलब ट्रेन अगले शहर पहुंच अगले गई, शहर ट्रैफिक पहुंच वहीं जाती पर है। लेकिन ट्रैफिक हमारी वहीं। अच्छा, ये हकीकत है, मेरा भी ताल्लुक मीरपुर खास शहर से रहा है, तो जी, वहाँ माशाल्लाह। पर वो जो मार्केट है, ऐसे ही अगर आपको मार्केट का वो आधा किलोमीटर का अगर सफर तय करना है, मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा। आधा किलोमीटर भी नहीं होगा जी, लेकिन आधा आधे किलोमीटर। घंटे से भी प्लस ऊपर गुजर चला जाता जाएगा। है। अच्छा, जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है वो रोड सुकड़ता जा रहा है, वो अच्छा, इसकी हाँ, क्या वजह है? वैसे दुकानदार जो है ना, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। दुकानदार भी नहीं सोचते। अगर दुकानदार सोचे, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वाले वो माशाल्लाह भाई ने, फिर सर ने जो बात की वो ठीक की है कि बस वो जो बढ़ा रहे हैं, वो दुकानदार क्या करते हैं, अगर उनकी थोड़ा फासले में दुकान है, वो आधे रोड बीच के अंदर खड़े होते हैं। उनका सामान रोड बीच के अंदर होता है, दुकान उनकी पीछे होती है, फ्रंट पर उनका सामान होता है। ठीक, आधी से ज्यादा दुकान का उनको फ्रंट पे सामान होता है, डिस्प्ले दुकान बाहर में तो रहता थोड़ा है। सा भाई, डिस्प्ले बाहर encroachment किया के होता उसमें है। जुमरे में आ वो रोड को वैसे ही घेर लेते, ट्रैफिक ऑटोमेटिक जाम हो जाएगी। हसन भाई, आप क्या कहते हैं, फ्लाईओवर बनने चाहिए? फ्लाईओवर- जी, बेशक। मेरी रिक्वेस्ट यही है, बनने मैं चाहिए। खुद भी प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया पे वगैरह हर जगह पोस्ट पे कमेंट भी यही करता हूँ मीडिया प्लेटफार्म पे कि हमारे जो है अपने शहर माइक में, जरा करीब कर लीजिएगा। हमारे शहर में जो है फ्लाईओवर बनने चाहिए, ताकि फ्लाईओवर बनने के बाद जो रोड हादसात में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं ट्रैफिक के मसाइल में भी। तो ये ट्रैफिक के आम तरफ जो है ना वो बहाल हो जाएगी और रोड भी काफ़ी खुशहाल अच्छा, होगा। आपकी नज़र में किस किस मकाम पर फ्लाईओवर बनने चाहिए? एक तो अपना मेन मार्केट मार्केट हो गई। उसके अलावा जो जो हॉस्पिटल है ना, वैसे यहाँ पे बनना चाहिए। इमरजेंसी रोड्स जो हैं Emergency। उन पे बनने चाहिए, हाँ जी, ताकि जो emergency किसी को परेशानी ना हो। और अभी तो माशाल्लाह से हमारे शहर से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर न्यू सिविल हॉस्पिटल कर दी, जबकि हाँ जी। वो नाम की सिविल हॉस्पिटल है तो रेफर सेंटर ही, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है उसको रेफर अच्छा, करते हैं कर दिया हैदराबाद। हाँ जी, वो जो उसका नाम रेफर न्यू सेंटर जो है। हॉस्पिटल है उनके अंदर भी ऐसे ही है। अगर कोई मरीज चला जाए, वो डायरेक्ट आगे रेफर कर देते हैं। कि ये अच्छा नाम निकाला, रेफर रेफर। सेंटर। हाँ जी, रेफर हम तो यही सेंटर। कहते हैं उसको। वैसे हाँ, उनका जाहिर है, नाम वहाँ वैसे काम ही उनका नहीं नाम यही है कि रेफर रेफर सेंटर सेंटर ही। बताइए। यही अच्छा। पहचान उनकी रेफर सेंटर से। एक मतलब बात ये है कि हमारे अपने शहर में जो है हेड क्वार्टर का दर्जा, कारपोरेशन का दर्जा रखने वाला शहर जो है हाँ जी, वो सेहत के हवाले से भी महरूम है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं।
सिविल हॉस्पिटल जो कि 10 किलोमीटर दूर रखी है इन्होंने नई, उसके बराबर में ही मोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जो कि आवाम को अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है जी। तो मैं हैरत करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट कर क्या रही है आखिर। इससे अच्छा बेहतर तो हमें जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं, ठीक। भले वो चाहे कुछ चंद पैसे ले रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज तो दे रहे हैं ये इंसानी बताएं जान। मीरपुर खास शहर में बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की तो वही बिजली से लोड भी शेडिंग बहुत तो मुतासिर है लोग। पुराना मसला है। बहुत कितने वो आज घंटे से बाद नहीं है। कितने घंटों के लिए आती है? तकरीबन 4 घंटों की जाती है, 2 घंटों की भी जाती है। रात में तकरीबन 11:15 से 1:45। अब वो सोने का जो टाइम है वो तो गया। यानी कि हम ये सुबह कह सकते हैं कि तकरीबन कराची जैसा ही माहौल और कराची जैसे ही कराची से बुरा मामलात हाल हैं। है। अच्छा, कराची से भी बुरा हाल है। कराची से कराची से ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही 6 है। घंटे मुश्किल को लाइट मिलती है। ऐसा ही है, 6 और 4 उसमें घंटे भी लाइट आती है। अगर उसमें मैं भी पूरी तरह मिलती अवेयर है ना, उस पे भी मिलती है तो वो भी बस आवाज बुलंद करने से, बिल्कुल नहीं ऐसा तो ही। वहाँ पे भी वो जुबान काट। अच्छा अशरफ भाई, आपके अंदर का एंकर अभी जगाते हैं, कोई सवाल करना चाहेंगे आप मोमल से? अच्छा, मैं असल में ये बुक्स इनकी माशाल्लाह देख रहा हूँ, तो असल आप थॉट क्या है, आप किस मौजू पे ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, क्या आपके जहन में होता है? ज़्यादातर फिक्शनल होते हैं, अल्लाह की रहमत वगैरह, अल्लाह से जुड़ी हुई होती है। मतलब कि उसके अंदर, नॉवेल के अंदर यही हो कि कहानी एक ही तरफ जारी हो कि एंड में जो उसका कंक्लूजन निकले वो अल्लाह की रहमत से ही निकले। सुभान अल्लाह। इसका मकसद ये है कि आप जो है असल कम्युनिकेट करते हैं कि भाई जो भी मामलात हैं अल्लाह के रहम व करम पे छोड़ना चाहिए, जी, इसको बिल्कुल। बेसिक आपका ये है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये असल में ये किस तरह से आपके दिल में आया कि ये जो है ये मौजू होना चाहिए? लोग तो फिक्शन में अच्छे से अच्छा जो है ड्रामाबाजी में देखें क्या कुछ हो रहा है। अभी हम मुख्तलिफ टीवी ड्रामास देखते हैं बिल्कुल। तो वो मैसेज तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी हिदायत पे जा रहा हो या किसी रहनुमाई पे जा रहा हो। वो समाजी मसाइल होते हैं, उसको लेके चल रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो ये थॉट कैसे आया? मतलब आपका दीनी घराना है या आपके अंदर से ये बात उठी, क्या किस तरह? घराना भी फैमिली इसी टाइप की है और जितने भी आज तक जिनसे भी ताल्लुक़ रहा है वो सब ऐसे ही हैं। माशाल्लाह। और फिर ऊपर से जितने हमारे इंस्पायरेशन थे उन सब की जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी है तो वो इसी पर थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। ये तो एक अच्छा, असल में आजकल लिटरेरी लोग कम हो गए हैं, तो इसमें कोई ऐसा नया अपनी बात लेके चलता है तो लोगों को थोड़ा सा मौका मिलता है कि चलें इसको देखें, क्या है, तजस्सुस भी बढ़ता है। अभी थॉट जो ये बता रहे हैं तो ये एक अच्छा है कि लोगों को इससे सबक भी मिल जाता है, कोई बिल्कुल। और बात एक पहुंच ये हमारी यंग जनरेशन के लिए भी लेकिन ये बहुत महंगा हो गया, इंस्पिरेशन है। बहुत महंगा हो गया ये जो बुक्स वाला सिलसिला। ये बड़ी हिम्मत की है मेरी बहन ने। महंगा शौक है। हाँ, बहुत महंगा शौक हो गया। अब इतना देखें, ये अच्छे अच्छे लिखाड़ी जो हैं उनकी बुक्स आपको इतवार बाजार में मिल जाती हैं और इतनी बेदर्दी से वो पड़ी हुई होती हैं फुटपाथ पे, जिनको सर देखें, हाँ। किताबों की बेदर्दी की बात ना करें, वरना जितनी बेदर्दी के साथ मेरे घर से किताबें रद्दी की टोकरी में बेची गई ना, 3 डब्बे वाले को मत पूछें। अल्लाह। मैं आपको बताऊं, अभी कभी जिक्र नहीं हुआ, कई दर्जनों किताबों का राइटर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने एक नॉवेल लिखा करता था देखें। जो कि इमरान डाइजेस्ट में शाया होता था। हाँ। और मेरी किताबों का एक ढेर हुआ करता था जो कि रद्दी के वो साथ। मौत के सौदागर आपकी तो नहीं, अपने सफ़ी के बाद आप तो नहीं लिख रहे थे। वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। अच्छा, मीरपुर खास से आए हुए भाइयों से कुछ सवाल करना चाहें? अच्छा बच्चों, आपकी जो एक्टिविटीज़ है बड़ी पॉजिटिव है, वाइब भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन इसको आपने जो है ना आगे और बढ़ाना है जुनून को अपने, क्योंकि ये इसका नेमुल बदल दुनिया से तो नहीं मिलना आपको, आखिरत और अल्लाह से मिलना है। जो अच्छा जो करता है उसका कहीं ना कहीं कंपोजिशन अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। अच्छा, अब बात क्या होती है कि आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे लोग आपका दिल तोड़ेंगे, बहुत से लोग आपको जी हुआ भी है, ऐसा होता भी है। मैं आपको असल बात की तरफ आ रहा हूँ। असल बात, जैसे अभी ये राव साहब है ना, मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि ये सामने मेरा भाई बैठा हुआ है, ये इतने सारे प्रोग्राम करते रहे फ़लस्तीन के हवाले से, और वो बात जो कि हक की बात है, सच बात है, ये कमर्शियल काम नहीं कर रहा। इसी तरह से बहुत से लोग अपना पैसा, अपना टाइम लगा के लोगों में अपनी खिदमत बांट रहे हैं। किस तरह से? कोई मेहनत से, कोई पैसे से, कोई अपनी अक्ल से। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये जुनून आपका बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, और ये आपकी आल औलाद में आपको इसका फजल मिलेगा। तो ये आपको अपना जारी और सारी रखना चाहिए, और उसमें जो हक बात है, सच बात है, मसलहतन खामोश नहीं रहना आपने। तो अल्लाह ने आपको सुरखरू करना है, आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी। बस एक बात में इनकी मोटिवेशन, हमारा मेन मकसद ही यही है कि बस जो ना जालिम के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद, ये भी एक हमारी जिहाद है। बस ये मेन चीज़ है, और मजलूम के साथ खड़े हो जाना। बेटा लेकिन बात सर, ये आपने है बहुत अच्छी बात किसी की है।
نہ کسی دین کے کسی چہرے کو دیکھنا ہے، نہ کسی کے روب دبدبے کو دیکھنا ہے، نہ کسی کی اپیرنس کو دیکھنا ہے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملاً ان کا جو برتاؤ یا ہے معاملہ وہ کچھ اور ہوتا ہے. اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی سادگی میں اپنے اپیرنس سے بہت کچھ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھے لوگوں کے ساتھ جڑو گے، اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو بہت سی چیزیں قدرتی طور میں آپ کے اندر بہتر سے بہتر ہوں گی. آپ کی انرجی، آپ کا فیصلہ، آپ کی سوچ سمجھ، اس میں بہت سی طاقتیں جڑ جائیں گی اور ایک آپ اچھے اور بہترین انسان بن جائیں گے، اور اس کا اثر جو ہے آپ کی آل اولاد پہ بھی اچھا ہوگا. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت. سر ابھی آپ نے یہ بات کہا کہ جو نا یہ بات کی کہ مشکلات آئیں گی، لیکن ابھی کچھ روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. تو میں نے نا لائیو کوریج چلا رہا ہوں لائیو، ٹھیک ہے، کسی نہیں آپ کو ایگریشن نہیں دکھانی. اچھا کچھ لوگ آئے تو انہوں نے جو نا ایک موبائل چھین لیا، لیکن وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون کیا ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک مشکلات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مشکلات آئیں گی. بیٹا میں آپ کو دوسری طرح بات ہوں، آپ نے ایگریشن کبھی نہیں دکھانی. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کو راستہ بنانے کے لیے جگہ بناتا ہے. ایگریشن دکھاؤ گے تو الجھ جاؤ گے. ہاں جی الجھ جائیں گے. ایسے ہی بہت خوبصورت بات، اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر، میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحب. جی بالکل، اور بات میرپور خاص کی ہو رہی ہے کافی دیر سے، تو جہاں ہم نے ڈرا بیکس دیکھے ہیں وہاں ایک اچھی خبر بھی ہے میرپور خاص شہر والوں کے، وہ یہ ہے کہ جی زبیدہ ریزیڈنسی ایک پروجیکٹ ہے جس کا وہاں پر آغاز ہونے جا رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنل طرز رہائش کا بہترین ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اب وہاں آغاز ہونے جا رہا ہے. شہر کے نزدیک ہے یہ، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پر پلاٹس لے سکتے ہیں اور فوری قبضہ لے کے جو ہے وہ اپنی رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو بنوانا شروع کر سکتے ہیں. محمد علی صاحب جو ہیں ہمارے گیسٹ بھی آتے رہتے ہیں اکثر ہمارے پروگرامس میں، ان کا یہ پروجیکٹ ہے، تو آپ لوگ وہاں رابطہ کیجیے اور فوری وہاں پر اپنے لیے ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں جو ہے وہ پلاٹس جو ہے آپ بالکل ایسا ہی ہے. اور زبیدہ ریزیڈنسی کے جو بلڈر ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرپور خاص شہر کا ہر بچہ ان کو جانتا ہے حاجی محمد علی کے نام سے، اور آپ چیئرمین بھی ہے. اور میرپور خاص شہر میں جو موجودہ سب سے بڑا فلیٹس کا پروجیکٹ ہے زبیدہ ہائٹس، وہ بھی آپ کا ہی بنایا ہوا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے فائزہ کہ بکنگ کے ساتھ ہی آپ کو پوزیشن مل جائے گا، اور آپ اس پہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جو ہے 1300 1500 1800 اور 3000 گز کے پلاٹس موجود ہیں. اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے. کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا اسکرین پر، تو جلد سے جلد رابطہ کیجیے. اور اشرف بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ اچھا، جس طرح کے ملک کے حالات ہیں نا، ہمیں پروپیگنڈے کی طرف دھیان جو ہے پوزیٹیوٹی کے ساتھ چیزیں دیکھنی چاہیے. بہت ساری چیزیں اتنی گڑبڑ کر دی جاتی ہے، اتنی باتیں خوفناک پھیلائی جاتی ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو بڑا آسان ہے لوگوں کو یہاں ڈسٹرب کرنا. جو میں بہت مطلب ڈیٹیل سے میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے صحافی جو یہاں سے چلے گئے اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں. میں ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس نیشنلزم پہ جب بات کریں تو یہاں کے لوگوں کے حالات اور یہ ذہنی جو معاملات ہیں یہ بڑے کروشل ہو گئے ہیں. اس وقت بڑی یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت سی چیزوں میں پوزیٹیوٹی لانی ہوگی. تو خدا کے لیے بحیثیت پاکستانی سٹیزنز میں یہ ریکویسٹ کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمیں آرمی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ہمیں ملک کے ان پاسبانوں کے ساتھ ہمیں ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ ہماری یکجہتی، ہماری جو ہے یہ یونٹی یہ ملک کو زیادہ مضبوط کرے گی. دشمن جو ہے تاک لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم میں جو ہے تفرق ہو، نفاق ہو، تو یہ ٹوٹ پھوٹ ہو. تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی یونٹی ہوگی تو دشمن کا منہ کالا ہوگا، اور یہی بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کوئی کہیں سے بھی کہتا ہے یہ سب فضول ہے. ہماری آرمی اپنی جان دے رہی ہے، اپنے لوگوں کی قربانی دے رہی ہے. ہم بحیثیت پاکستانی مسلمان ہم لوگوں کا کرتویہ یہ ہے کہ جو بات ہمارے شہیدوں کے لیے اور ہمارے ان پاسبانوں کے لیے ہے، موضوع وہی ہمارے لیے سچ ہے. دنیا دیکھیں، ہر ملک کے اندر سب سے زیادہ اپنے ملک کی بات سنی جاتی ہے، اپنے ملک کے لوگوں. سیاسی طور پہ یہ لوگ کچھ بھی کرتے پھریں، ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا اس ملک کے ساتھ جڑنا، رہنا، مرنا، جینا اس طرح سے ہے جیسے ہم اپنی ساری زندگی اس ملک کے ساتھ وفاداری میں رہیں. یہی ہمارا اصل کرتویہ ہے.
اور یہی بات میں کہنا چاہوں گا. بالکل. ٹھیک, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان بھائیوں کو کہ وہ ایک آواز بنے, وہ بھی خود بھی آواز بنے, خود اپنی آواز بلند کریں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. بس ایسے پاکستانی سچے بن جائیں جیسے کہ اس پاکستان کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے, سچے بن جائیں بس اپنے ساتھ, اور کہیں اگر ظلم ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ٹھیک, بہت خوبصورت پیغام. حسن علی رین صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ سر پیغام بس یہی ہوگا کہ ہمارے جو بھلائی میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ان کو بہتر بھی کیا, تو امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ کام اس پر نظر ثانی بھی کرے گی. ہاں جی, ہمارا کام ہے آواز کو اجاگر کرنا. ٹھیک, اور محمد عیسیٰ صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس بارے میں تو کوئی بھی نہیں. آپ ٹھیک کی ہے. دوسری بھی ایک بک جو آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی؟ جی, دوسری ناول میں نے لکھ لیا, اس کو بھی پبلش کرنا ہے. وہ دراصل سیاست پر بھی ہے اور فکشنل ٹائپ بھی ہے اور سیاست پر بھی ہے, وہ دوسری والی جو ناول ہے. ہم یقیناً جلد از جلد وہ بھی اس کا ویٹ کریں گے اور پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. انشاءاللہ. اور ایک تعزیتی پیغام بھی کہ ہمارے گیسٹ جو کہ ہر شو میں یہاں پر ہمارا حصہ ہوتے ہیں, ساتھ موجود ہوتے ہیں, ریحان الدین صدیقی الہ آبادی صاحب کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا فائزہ کامران صاحبہ سے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش. ضرور. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور فائزہ کامران کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.